جی جناب ونس اگین ویلکم بیک آفٹر اے بریک. اور آج جو میرے ساتھ مہمان موجود ہیں مجھے بڑا آنر فیل ہو رہا ہے کہ آج میں ان سے گفتگو کروں گی اور بہت ہی خوبصورت چیزوں کو ہم آج ڈسکس کریں گے. اور جہاں تک بات آتی ہے ہمارے مختلف اسلامک آرٹ کے حوالے سے یا پھر جتنی بھی دینی اعتبار سے ہم لوگ جس طرح کی اخلاقیات دیکھ رہے ہوتے ہیں یا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں جو شاید ہم نے پہلے اپنائی تھیں اور اب نہیں ہیں ہمارے درمیان. وہ کس طرح کی چیزیں ہیں, ہمیں اپنے آپ کو اگر تبدیل کرنا ہے, ایک بہتر انسان بنانا ہے تو ہم کس طرح سے کن چیزوں کو فالو کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آج ہم ان سے ڈسکس کریں گے. ایک بہترین نعت گو ہیں, ایک بہترین نعت خواں ہیں, اسلامک آرٹ میں کیلیگرافی میں بہت ماہر ہیں. تو ان ساری چیزوں کو جو انہوں نے اکٹھا کیا ہے, اور مزے کی بات یہ کہ ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. تو سوسائٹل ایشوز کے حوالے سے جس طرح کی گفتگو ہوتی ہے, جو چیزیں انہوں نے خود اپنی لائف میں دیکھی, ایکسپیرینس کی, وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو آئیے انہیں ویلکم کرتے ہیں اور ان سے اس بارے میں مزید جانکاری حاصل کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں نور محمد جلال صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ 7 سمندر پار ہمارے پاس آئیں. اور واقعی آپ کا جو ٹائم ہے بہت قیمتی ہے, اس چیز کا ہمیں بھی اندازہ ہے. اے ٹی وی کا اور آپ سب کا بہت شکریہ. بالکل جی, تھینک یو سر. جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کو محبت ہے, ہم سب کو لگاؤ ہے, اور ظاہر ہے یہ مسلم امہ کا ایک سب سے ایک بہترین تحفہ ہے جو ہم لوگ نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. آپ بھی اسی سفر پہ چل پڑے ہیں, وہی چیزوں کو فالو کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ نعت گوئی اور نعت خوانی کا جو آپ نے آغاز کیا اپنی زندگی میں, اس کے بارے میں بتائیے گا کہ وہ سفر کیسے شروع ہوا. جی ہاں, میری زندگی کا جو نعت خوانی کا سفر تھا وہ 7 سال کی عمر میں شروع ہوا. ماشاءاللہ. اور مجھے نعت پڑھتے ہوئے اس سال 50 برس ہو گئے. اوہ مائی گاڈ. I'm 57 now. سلور جوبلی. جی وہ ہو چکی ہیں تقریبات اس کی. جی تو شکر الحمدللہ. دیکھیں یہ تمام چیزیں جو آپ میں اقدار آتی ہیں نا, صحیح بات, یہ کہیں نہ کہیں سے آپ انسپائر ہوتے ہیں, آپ کہیں سے کہیں وہ ٹرانسفارم ہوتی ہیں آپ میں. تو میں اس سب چیزوں کا کریڈٹ اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو دیتا ہوں, سو سویٹ, کہ جنہوں نے یعنی ہر چیز ہوتے ہوئے بھی ہمیں کہا کہ نہیں جو اصل راستہ ہے وہ یہ ہے. بالکل. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہی اصل ایمان ہے. صحیح بات ہے. اور جس طرح بچوں کی تربیت بچپن میں ہوتی ہے, ہر ماں باپ یہ کہتے ہیں میرا بچہ اچھا بنے, نیک بنے. حالانکہ آتے آتے زندگی کا وائڈ اینگل سب سامنے آتا ہے تو انسان کے سامنے کئی راستے آتے ہیں. بالکل صحیح بات. بٹ ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسی راستے پہ رہیں. بالکل. تو میرا بھی زندگی کا سفر جو نعت خوانی کی طرف بچپن میں آیا, پھر نعت گوئی کی طرف. اب جب نعت گوئی میں اسکول میں پہنچا, ہائی اسکول میں, تو میں نے شعر کہنا شروع کیا. اچھا, وہ جو عمر اور ایج ہوتی ہے نا, وہ انسان کو رومانس کی طرف لے کے جاتی ہے, کہ رومانویت, کیونکہ ایک ایج ایسی ہوتی ہے. بالکل, ہر ایج کی ایک ڈیفرنٹ آپ کی سوچ اور آپ کی تھنکنگ ہوتی ہے. تو وہ جو ایک رومانس کی ایج تھی نا, اس نے بھی ہمیں مدینہ منورہ سے جوڑے رکھا, کیونکہ یہ نعت کی برکت تھی. اور پھر یہ سمجھا اور دل میں فیصلہ کر لیا, بلکہ ان کی عطا سے یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں ہمیں یہی کچھ کرنا ہے. بالکل, بہت اچھی بات ہے. تو پھر نعت گوئی کا آغاز ہو گیا الحمدللہ, نعت خوانی, اور اسی کو کرتے ہوئے اب الحمدللہ نصف صدی. کیا بات ہے, کیا بات. سر آپ نے بہت زیادہ اسلامک آرٹ کے حوالے سے بھی اور اسلامک ہسٹری کے حوالے پہ بھی بہت کام کیا. تو میں چاہوں گی کہ جو آج کل کی نوجوان نسل ہے اس کو آپ کچھ بتائیں کہ پہلے ہم کیا تھے اور اب ہم کیا ہو گئے ہیں, کیا کیا ہمارے اندر چینجز آئی ہیں, اچھی یا بری, اور ہمیں اسے کیسے بدل سکتے ہیں. جی دیکھیں سمرا, بڑی ضروری ہے اس بات کی, ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو, اپنے کلچر کو, اپنی جو اوریجنیلٹی ہے اس کو ہم لوگوں کے سامنے لے کے آئیں کہ ہم اصل میں کیا ہیں. جب انسان زندگی کی دوڑ میں تیز تر کی طرف جاتا ہے نا, تو تہذیبیں کچلتی جاتی ہیں. بالکل صحیح. رسم و رواج کچلے جاتے ہیں, مارے جاتے ہیں, اس لیے کہ ہم ڈیوائسز کی زندگی کے لوگ نہیں تھے. بالکل. ہم روایات سے جڑے ہوئے لوگ تھے. صحیح. ہماری زندگی میں یہ ڈیوائسز آ گئیں جو کہ بہت اچھی بات ہے, ان کے بغیر اب ہم زندگی نہیں گزار سکتے. بالکل, یہ تو وقت کا تقاضا ہے جس پہ ہم چل چلتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ چاہیے یہ تھا کہ ہم اپنی اقدار کو بھی ساتھ لے کے چلتے. آج کے جو نوجوان بچے ہیں جن سے مجھے بہت محبت ہے, اور میں ہمیشہ بچوں کو, نوجوانوں کو اپنا دوست سمجھتا ہوں. میں نے جتنے بھی موٹیویشنل کام کیا ہے اس سطح پہ, میں نے سب نوجوانوں کے لیے کیا, اور اسے میں اپنے دوست کہہ کے ہمیشہ پکارتا ہوں.
क्योंकि मुझे वो ही अच्छे लगते हैं। उन्हीं हमने अपना जितना भी है वो ताकत का और क़ुव्वत का वक्त वो गुजार लिया। अब ये जो वक्त है ये हम तजर्बे से गुजार रहे हैं। सही बात। उन्होंने जिंदगी में तजर्बात करने हैं। बिल्कुल। हम शायद, या हमारी नौजवान नस्ल ये समझती है कि शायद इस्लाम के तमाम मामलात अच्छे होते हुए भी शायद कल्चरल वे में हम पीछे हैं किसी से, या हमारा कल्चरल विंग जो है वो थोड़ा कमजोर है, हम वैसे नहीं हैं जैसे बाकी तहजीबें या बाकी कौमें हमें बताती हैं। और वही बात होती है ना कि हम किसी और को कॉपी करने के चक्कर में हम अपनी तहजीब भी भूल जाते हैं। मसलन देखें, इस्लाम का जो तहजीबी रंग है ना वो एक मुहज़्ज़ब मलबूस में है, एक फॉर्मेट में है। सही। हम उससे बाहर नहीं निकलते, यानी हमारा मुआशरा मादर पिदर आज़ाद मुआशरा नहीं है। यूरोप या अमेरिका में चले जाएं तो वो ये हदें फलांग चुके हैं। बिल्कुल। लेकिन फलांगने के बाद आज उनकी संजीदा नस्ल इस बात पे रो रही है। मैं ये कतन नहीं कहूँगा कि उनमें बहुत अच्छाइयाँ हैं, और इतनी अच्छाइयाँ हैं कि शायद हम उनका उशर अशीर भी नहीं है अखलाकी सतह पे। हम उन तमाम चीज़ों को छोड़ चुके हैं और वो अपना चुके हैं। दयानतदारी जी, मिलावट से पाक मुआशरा, धोखाधड़ी से पाक मुआशरा, कि अखलाकी अकदार में बंधा हुआ मुआशरा। शुक्रिया, थैंक यू, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी, ये तमाम चीज़ें जब वो कोई कहता है ना तो उसके चेहरे पे आप देखिएगा, उसके चेहरे पे एक मुअद्दबाना सी कैफियत होती है। हमारे यहाँ किसी को शुक्रिया या सॉरी कहने की कोई नौबत बाकी नहीं, इल्ला माशाअल्लाह जो अच्छे लोग हैं। अब वो कल्चर जो हमारा था वो ये था अस्सलाम वालेकुम, ये गुजरने वाले को ये कहना मेरी तरफ से तुम पर सलामती हो। गुजरने वाला ये समझता था ये मेरा कोई दोस्त जा रहा है, मेरा दुश्मन नहीं है, क्योंकि दुश्मन को आप सलामती नहीं देते। सही, ठीक है ना। अब हम उससे भी चले गए। अच्छा, ये तमाम चीजें जो हैं ये इस्लाम से हमें दूर इसलिए करने लगी कि हमने इस्लामी हिस्ट्री का मुताला नहीं किया। इस्लामिक हिस्ट्री क्या कहती है? अब देखें आप, कैलीग्राफी है, सही, इस्लामिक आर्ट है, आर्किटेक्ट है, ये सारी चीजों पे आप जब गौर करें, आप यूरोप या अमेरिका में चले जाएं, लोग भाग रहे हैं इस्लामिक आर्ट और कल्चर और आर्किटेक्ट पे रिसर्च करने के लिए टर्की की तरफ। देखें जरा, लोग जा रहे हैं मोरक्को की तरफ, लोग जा रहे हैं अफ्रीका की तरफ, लोग जा रहे हैं सीरिया शाम की तरफ जो कि अब उजड़ गया है। सही। लोग आते हैं अफगानिस्तान की पहाड़ और पुराने खंडरात को देखने के लिए, लोग पाकिस्तान और इंडिया का सफर कर रहे हैं। ठीक है, और हम हैं कि हमने कभी ये गौर ही नहीं किया कि ये लाहौर से लेके कराची, ये पेशावर, ये सारा बलूचिस्तान, कोयटा, इसमें हमारी तारीखी रवायात हैं जो अब भी इस सतह जमीन के ऊपर अपनी शक्लों में मौजूद है। सही बात, हमें पता ही नहीं है, इसलिए कि हम अपने कल्चर से मोहब्बत नहीं करते। तो कैलीग्राफी जो है वो दरअसल कल्चर का एक हिस्सा है, और दुनिया की तमाम जुबानों में जो उनकी लिखाई होती है ना, उनकी जो हुस्न खत होता है, उसको तमाम लोग, बल्कि अरबों में आप चले जाएं तो वहां पे स्कूल में कैलीग्राफी पढ़ाई जाती है बच्चों को, इब्तिदा ही में। फिर उनकी एक पूरी 1 2 3 मुल्क में आपको गिनवा सकता हूं जिनकी पूरी वजारतें हैं। अच्छा। जो खत और सकाफत के ऊपर पूरी वजारत, सही, जो लोग वो करते हैं। बिल्कुल। इसलिए एक तो हमारे यहाँ पे हौसला अफजाई नहीं है, जिसकी वजह से ये नौजवान दूर होते जा रहे हैं। सही। हालांकि पाकिस्तान में इतना अच्छा काम करने वाले लोग मौजूद हैं कि आप हैरत में पड़ जाएंगी कि दुनिया के किसी अच्छे से अच्छे आर्ट या आर्टिस्ट या आर्ट लवर से पाकिस्तानी कम नहीं है। ये बात तो सही है, हकीकत है, हौसला अफजाई नहीं। बिल्कुल। गवर्नमेंट की सतह पे NGOs जो बड़ी तंजीमें हैं जो रफाई काम करती हैं, उन्हें चाहिए हमारे नौजवानों को अपने आर्ट, अपने कल्चर से जोड़ें ताकि ये मनफी रवैयों से वापस आ जाए। बिल्कुल। और आपके छोटे से भी काम को अगर इंकरेजमेंट मिल जाए तो आपका हौसला बढ़ जाता है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आ जाता है सामने, और आप चाहते हैं कि फिर ये चीज और उभर के लोगों के सामने आए। बिल्कुल। अब देखें कि जो आर्टिस्ट या खत्तात होगा ना, कभी आपने सुना है कि फलां जो आर्टिस्ट और खत्तात था वो कातिल था? सही बात। वो बंदे को मारते ही नहीं है, वो खून से नफरत करते हैं कि वो डरते हैं, बेचारे इतने मोहब्बत वाले दिल वाले होते हैं। और अगर इससे लव करना, अब इस तरह पोइट्री है, इस तरह बाकी जो शोबे, अगर हम उनसे प्यार करना शुरू करें ना, हमारे दिलों से नफरत और शकावत निकल जाए। बिल्कुल सही बात है। इसी चीज को सर आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगी कि आप हमें बताएं कि जो इस्लामिक आर्ट और कैलीग्राफी के अभी बारे में आप बता रहे थे, उसमें भी आपने माशाल्लाह बड़ी महारत हासिल की हुई, तो इस टैलेंट का आगाज आपकी जिंदगी में किस तरह से हुआ, और अगर इस्लामिक कैलीग्राफी
کیلیگرافی کے بارے میں بات کریں تو کن ادوار سے گزرتے ہوئے وہ آج کے مقام میں آپ سمجھتے ہیں کہاں پر اسٹینڈ کرتی ہے؟ جی بالکل، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ الحمدللہ کم از کم ایک پراپر جو میرا فیلڈ ہے جس میں میں نے زندگی گزاری. دیکھیں سمرا، جو پہلی تو بات ہے کہ جتنی بھی صلاحیتیں ہوتی ہیں نا وہ اللہ کی طرف سے. بے شک بے شک. مثلا آپ پریزنٹر، آپ کو بولنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے. بولنے کی صلاحیت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی. آپ ایک چیز کا مشاہدہ کر کے اس کو بیان کر رہی ہوتی. صحیح بات. اور اسی وقت اس کو ڈسکرائب کرنا ہے. صحیح. اسی طرح ہر بچے کو اللہ نے کہیں نہ کہیں اس کے اندر، اس کے خمیر میں کوئی نہ کوئی کسی صلاحیت آرٹ کا رکھا ہوتا ہے. صحیح. دیکھیں ہمارے ہاں صرف جو پینٹر آرٹسٹ کسی این سی اے کسی یونیورسٹی سے، اس کو کہتے ہیں آرٹ، یہ آرٹسٹ ہے. ایسا نہیں ہے. جس میں اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہے نا اور وہ اچھا کام کرتا ہے وہ آرٹسٹ ہے. صحیح. یہ جو کمہار برتن بناتا ہے نا یہ آرٹسٹ ہے، یہ کمہار نہیں ہے. بالکل. یہ جو جفت ساز جسے ہم موچی کہتے ہیں، وہ تلے والا خصہ بناتا ہے نا وہ آرٹسٹ ہے. بالکل بالکل صحیح بات. وہ موچی نہیں ہے. صحیح. یہ جو اچھے اچھے لکڑی کا کام ووڈ ورک کر کے آپ کے سامنے ایک ترخان یا بڑھئی لے کے آتا ہے نا، یہ ترخان نہیں ہے، یہ آرٹسٹ ہے. آرٹسٹ ہے. ہم نے ان لوگوں کی اس طرح حوصلہ افزائی نہیں کی جس طرح ہونی چاہیے. اصل میں ہم ان کاموں کو بڑا چھوٹا سمجھتے ہیں. ہم اس آرٹ کو وہ چیز نہیں سمجھتے جو حقیقتاً اس کو وہ جگہ دینی چاہیے. بالکل. اچھا، بچپن میں یہ جو میں آپ بات کر رہا ہوں کہ میرے دل میں بھی اور میرے ذہن میں بھی بچپن میں، بلکہ میں آپ کو ایک بتاؤں کہ جو ریالٹی ہے، مجھے اپنی والدہ سے اگر سرزنش ہوتی تھی یا ڈانٹ ڈپٹ پڑتی تھی تو وہ اس وجہ سے پڑتی تھی میں کوئلہ لے کے دیوار پہ لکھنا شروع کر دیتا تھا. اور وہ کہتی تھی میں نے یہ کیا کر رہے ہو، دیواریں خراب کر رہے ہو. اور میں پھر چھپ جاتا تھا، پھر کسی کوئلے کا کت بنا کے پھر کسی دیوار. یہ میرا مشغلہ تھا. اچھا، گھر کی دیواروں کے اوپر، دیواروں کے اوپر باہر چلے گئے، باہر دیواروں کے اوپر جہاں اچھی مٹی نظر آئی بالکل پلین، وہاں انگلیوں سے لکھنا شروع کر دیا. تو یہ میری شروعات تھی. اور مجھے یہ بڑا اچھا لگتا تھا، پتھروں کی اچھی اچھی شیپس لے کے ان پہ برش سے کر کے لکھنا. تو اس طرح کرتے کرتے یہ میرا پھر اساتذہ اچھے ملے، پھر ماحول بنتا گیا. اور میرے پیرنٹس نے اس معاملے میں بھی اور بہن بھائیوں نے، عزیز و اقارب نے بڑی حوصلہ افزائی کی. ہر چند کہ اس وقت یہ پیسے کمانے والا آرٹ نہیں تھا، روزی روٹی والا تھا. صحیح. آپ جو آج کل جو پینٹنگز جو آپ کی تخلیقات لاکھوں اور اس میں بکتی ہیں نا، اس وقت سینکڑوں میں بھی کوئی نہیں لیتا تھا. صحیح. تو وہ اللہ کا. اچھا، جہاں تک پاکستان کا اسلامک آرٹ اور اس سے تعلق ہے، پاکستان کا رشتہ اس آرٹ سے بڑا مضبوط ہے. بالکل. بہت جڑا ہوا ہے. یہ تو تاریخی رشتہ ہے نا. تاریخی رشتہ ہے. آپ دیکھیں کہ ہماری مساجد، ہمارے مقابر، ہمارے مانیومنٹس، آپ جہاں بھی چلی جائیں آپ کو خطاطی ملے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کلچر میں خطاطی کو بڑی امپورٹنس، بڑی اہمیت حاصل ہے. آپ چلے جائیں مینار پاکستان، وہاں آپ کو ارد گرد ساری تاریخ جو ہے وہ ملک کے نامور خطاطوں نے لکھی ہوئی ہے. حافظ محمد یوسف صدیقی اور جیسے. آپ چلے جائیں حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ، آپ دیکھیں کہ عبد المجید پروین رقم، حافظ محمد یوسف صدیقی اور اسی طرح خورشید عالم گوہر قلم اور اس طرح محمود اللہ صدیقی، ایسے ایسے نامور لوگوں کے لکھے ہوئے. یہ ہمارا کلچر ہے. یہ ہمارا. ان سے ہماری نوجوان نسل کا ایک خاص حصہ جو آرٹ سے جڑا ہوا ہے. آج کل یہ سوشل میڈیا کا جو ایک دور آ گیا ہے، آپ کے سامنے ایک کھلا، پوری دنیا کھلی ہوئی ہے. اس کی وجہ سے، اس حوصلہ افزائی کی وجہ سے ہمارے نوجوان خطاط، ہمارے اچھے آرٹسٹ پوری دنیا کے ساتھ اپنے کلچر کو، اپنے آرٹ کو جوڑے ہوئے ہیں. صحیح بات. لیکن سرکاری سطح پہ پھر وہی میری بات یہ ہے، اس کی ایک وزارت ہونی چاہیے یا وزارت تعلیم کا ایک حصہ ہونا چاہیے جس میں آرٹ اینڈ کلچر. ہم کلچر کی بات کرتے ہیں. اب تو ہمارے انسٹیٹیوٹس میں بھی اس طرح کی کوئی کورس پراپر رکھا نہیں جاتا. کہیں نہ کہیں ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور آپ دیکھیں کہ پھر بھی اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کتنا اس کو انجوائے کرتے ہیں. تو ہر میرے خیال سے انسٹیٹیوٹ میں، کالج میں آپ نے بیسکس جب پڑھانی شروع کی ہے تو میرے خیال سے ایک ایسا بھی کورس ہونا چاہیے. یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کی جمالیاتی حس کو نکھارتا ہے نا. آپ کی لکھائی بہتر ہوتی ہے، آپ اپنے کلچر سے قریب چلے جاتے ہیں. بالکل. اچھا، صرف یہ دیکھیں سمرا، اس میں صرف لکھائی کا تعلق نہیں ہے. لکھائی تو ایک ہو گیا نا، ہو گیا. اس سے آپ کے اپنے جو شخصیت ہے اس کا کرینہ سامنے آتا ہے. اب اچھا لباس، اچھا رنگ، اچھا کمبینیشن، اچھا چہرے کی بناوٹ، بالوں، یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں آرٹ کا وہ ٹچ ہے جو آپ ان چیزوں سے سیکھتے ہیں. صحیح بات ہے. ہماری نوجوان نسل میں بڑی صلاحیتیں ہیں، وہ بننا بھی اور کرنا بھی چاہتے ہیں. اللہ کرے
کہ ہم میں کوئی حوصلہ افزائی کی ایسی صورت نہیں. بالکل اس طرح کی انکریجمنٹ ضرور ہمیں ملنی چاہیے. اس کی وجہ سے بہت چھوٹے چھوٹے طبقوں میں ایسے ماہرین لوگ اور بچے موجود ہیں جن کے اندر اس طرح کی بڑی خوبصورت صلاحیتیں موجود ہیں, لیکن وہ سامنے نہیں آ پاتے کیونکہ ان کو ذرائع نہیں ملتے. مہنگا شوق ہے. آپ آرٹ کا کوئی مٹیریل لینے کے لیے جائیں, بالکل صحیح بات ہے, اچھے خاصے پیسوں کی ضرورت ہے. صحیح ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, آپ نے ماشاءاللہ سے 16 ملکوں کی سیاحت بھی کی ہے, تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو ہمارے ہاں کا اور باقی ملکوں میں جو ان کا کلچر کا ڈیفرنس ہے وہ کس طرح کا نظر آتا ہے؟ اچھا, اس میں یہ بہت اہمیت کی بات ہے یہ, جسے ہم کچھ چیزیں ہم ان سے لے رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں اپنی چھوڑ رہے ہیں. ہاں, وہ والی جیسے مثال ہے نا, کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا. اچھا, اب دیکھیں کہ یورپ امریکہ میں آپ چلے جائیں نا, تو جو ان کا سوشل سیٹ اپ ہے نا, جو ان کا معاشرتی اور خاندانی سیٹ اپ ہے نا, وہ اتنا اچھا اور اسٹرانگ نہیں ہے کہ گھر میں ماں رہ رہی ہے اکیلی ہے, باپ رہ رہا ہے اکیلا ہے, بچے جوان ہوئے 18 سال کے بعد اپنے اپنے چلے گئے. ان کے کلچر کا حصہ ہے جس کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. کوئی بھی گلہ نہیں کرتا کہ میری بیٹی چھوڑ کے چلی گئی, کوئی بھی گلہ نہیں کرتا میرا بیٹا چھوڑ کے. آپ یہ دیکھیں نا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں بعد ہی وہ اس کو دوسرے کمرے میں سلانا شروع کر دے. مطلب جو ماں باپ کے ساتھ بچے کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ چیز ہی نہیں ہوتی, تو وہ بڑے ہوتے ہوتے وہ اور ڈفرینسز پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس میں ایک نفسیاتی میں آپ کو پتا ہے کہ جب بچہ روتا ہے نا, اس کو سب چپ کرائیں تو بڑے عجیب طریقے سے چپ کرائیں گے. ماں آ کے اپنا ہاتھ لگائے گی, اس کے ہاتھ کا لمس جو ہے, ماں کی خوشبو ہی بچہ سمجھ جاتا ہے, وہ بچہ پہچان لیتا ہے کہ میری ماں ہے. اس کو پھر حوصلہ ہو جاتا ہے کہ میں اچھے ہاتھوں میں, محفوظ ہاتھوں میں. بالکل صحیح بات. وہاں پہ یہ پورشن خالی ہے. لیکن جہاں تک ہے ایک معاشرے میں جن چیزوں کا ہم تبادلہ کرتے ہیں, مثلا سچ بولنا, مثلا ملاوٹس کے بغیر. میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ میں کبھی امریکہ میں ہوں تو میں کسی مارکیٹ میں گیا ہوں تو میں نے جا کے دکاندار سے کہا ہو کہ تم اس کے بارے میں مجھے یہ گارنٹی دیتے ہو یہ شہد جو ہے جو لے رہا ہوں میں یہ پیور ہے؟ تو اس طرح جب کوئی کرتا ہے تو وہ منہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیا بات کرتی ہے, کوسچن کیا ہے, کیونکہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ ایسا ملاوٹ بھی نام کی کوئی چیز ہے. ہمارے ہاں دودھ والا پوچھتا ہے جی 3 قسم کے دودھ ہیں, آپ کون سا لیں گے؟ سیریسلی بالکل. یہ وہ دین ہے جس نے کہا تھا من غش فلیس منا. آقا علیہ السلام نے ایک تاجر کو دیکھا جو ملاوٹ کر رہا تھا. حضور نے کہا من غش فلیس منا, کہ جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. بے شک. اچھا, ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے, ایک دکاندار 36 مرتبہ قسمیں کھا کے کہے گا اللہ کی قسم, خدا کی قسم, قرآن, جو بھی اس کو آتا ہے یہ چیز اصلی ہے. یہ نوبت کیوں آئی؟ کیونکہ ہم بلیو کروانا چاہ رہے ہیں اور ہو نہیں رہا, اس لیے کہ ہم بے ایمانی کر رہے ہیں. اور اب آپ دیکھیں نا کہ پرائس وائز بھی چیزیں مختلف کر دی جاتی ہے کہ جی یہ اتنے کی ہے, پھر یہ اس سے زیادہ کی ہے, تو اب اندازہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بالکل ہی بری کوالٹی کی ہے اور جو سب سے مہنگی ہے وہ اچھی کوالٹی کی ہے. تو یہ ڈیفرنس بھی آپ دیکھیں کس طرح سے ملاوٹ کی وجہ سے آ گیا. اب دیکھیں نا, دودھ ہے نا, گوالا کہے گا جی 2 یا 3 قسم کا دودھ ہے, آپ نے کون سا لینا؟ اب سمجھ جائیں پوچھے کہ بھائی بھینس 3 قسم کا دودھ دیتی ہے, یہ اے کیٹیگری کی بھینس ہے, یہ بی ہے, یہ سی ہے, یہ کیا ہے؟ بالکل. لیکن کوئی نہیں پوچھتا. اس کی دیانتداری کے بارے میں کہتے ہیں دیکھیں کتنا ایماندار ہے, اس نے اصلی بھی رکھا ہوا ہے, حالانکہ اس نے 2 میں پانی ڈالا ہوا ہے, ایک میں کم پھر سے زیادہ اور ایک سال. جی. اچھا, جو ہمارے ہاں چیز بہتر ہے نا, جس کو میں فخر کے ساتھ ہر جگہ پہ بیان کرتا ہوں, وہ ہے شیئرنگ. جی, ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنا, اپنے حصے سے کیا اٹھا کے کسی مانگنے والے کو بھی دے دینا. ہر چند کے ہمارے ہاں مانگنا ایک پیشہ بن چکا ہے. آپ چوکوں چوراہوں پہ جائیں, یہ کلچر درست نہیں ہے. بالکل صحیح بات. اور ہمیں ان کی حوصلہ افزائی نہیں, حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. جو ہم دیتے ہیں ہمیں اس جگہ پہ دینا چاہیے جہاں اس کی ضرورت ہے. وہ تو چوک چوراہے پہ کھڑے ہو کے رات کو 4-5 ہزار روپے 6 ہزار روپے لے کے جائیں گے. وہی نا, انہوں نے اپنا کاروبار بنا لیا, وہ سمجھتے ہیں آسان پیسہ کمانا ہے کہ آپ کھڑے ہو گئے. کتنی جب ٹریفک رکتا ہے تو کتنی گاڑیاں ہوتی ہیں, اور اگر 10-10 20-20 بھی کوئی دے دیتا ہے, ان کا تو دن آرام سے نکل گیا. بہت ہو جاتا ہے. تو ہمارے یہاں یہ جو شیئرنگ والا مسئلہ ہے نا, کھانا غریب کو مفت کے دسترخوان لگے ہوئے ہیں, لوگوں نے منتھلیاں لگائی ہوئی ہیں. ہم اچھائی کے پہلو کو بھی اجاگر ہمیں کرنا چاہیے, ہماری قوم میں ہے. یہ جو بانٹنے والی کلا, دیکھیں وہاں پہ تو میں مثلا مجھے اگر میں کسی کو پانی کی بوتل دیتا ہوں نا, ایک بوتل, وہ 3 مرتبہ کہے گا کہ آر یو شیور,
کہ تم میرے لیے لیके آئے، میرے لیے اس کو یقین ہی نہیں آئے یقین گا. ہی نہیں آتا. اس لیے کہ 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم تو امریکن سسٹم بتاتے ہیں لوگوں کو، ہر ایک نے اپنی اپنی کافی اپنا اپنا وہ منگا کے کھا لیا. صحیح. ہمارے ہاں یہ جو کلچر ہے نا، دوسرے کو آپ بھی کھا لینا، آپ بھی لے لینا. گھر میں سالن پکتا ہے تو پڑوس میں 4-6 گھروں میں ضرور جاتا ہے. حالانکہ بڑے شہروں میں، بڑے گھروں میں جہاں بڑی بڑی 4 دیواریاں ہیں وہاں یہ ختم ہو چکا ہے، لیکن 67% ہمارا جو دیہاتی اور نیم دیہی خواندہ طبقہ ہے نا وہ آج بھی یہ کرتا ہے. صحیح بات ہے. اور ایک اور بھی بڑی بات ہے کہ ہم برابری جو ہے نا بہت اس میں ڈفرینس بڑا رکھتے ہیں کہ اگر جیسے کوئی غریب ہے اور ہمارے گھر میں کام بھی کر رہا ہے تو اسے وہ والی وہ نہیں ملتی جگہ کہ اگر جیسے ہم کھانا کھا رہے ہیں تو ہم وہی کھانا دیں جو ہمارے گھر میں کوئی کام کر رہا ہے. ہم اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اگر سوچیں تو بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں. یہ تو ہماری سوسائٹی کی ایسی چیز ہے. مثلا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بچہ ایک دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور ماں بچے کو کہتی ہے کہ بیٹا جاؤ جا کے دروازہ کھول کے آؤ. تو وہ کھول کے دروازہ آتا ہے تو اندر جا کے اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ امی کوڑے والا آیا ہے. کوڑے والا. صحیح. تو وہ کوڑا پھینکنے کے بعد ماں اس کو سمجھاتی ہے بیٹا کوڑے والے ہم ہیں، وہ تو صفائی کرنے آیا ہے، کوڑا تو ہم نے. دیکھیں ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے سیریسلی. یعنی اپنے گھر کو بے ترتیب ہم کرتے ہیں، ترتیب کرنے والی ماسی جب آتی ہے تو ہم اس کو کام والی کہتے ہیں. کام والی کہتے ہیں. وہ ہماری محسنہ ہے، جو ہم دیتے ہیں وہ اجرت ہے، لیکن جو اخلاقی ذمہ داریاں ہماری بنتی ہیں اپنے ماتحت، اپنے گھر کے ٹھیلے والا، سبزی والا، جی ان لوگوں کو رسپیکٹ دینا. بے شک. اور جب تک آپ یہ نہ دیں گے، کسی سوسائٹی میں آپ چلے جائیں انسان کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. صحیح بات. سوائے ان سوسائٹیوں کے جو اخلاقی طور پہ تباہ ہو چکی ہیں. لیکن مہذب جگہوں پہ انسان کو دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرب یہ سارا اسلام پھیلا تو عربوں میں سب سے زیادہ اونچ نیچ کا یہ جو بیماری تھی یہ تھی، یہ غلام ہے، یہ آقا ہے. بالکل ڈیفرینشیٹ کر رہے ہیں الگ الگ قسم سے. اور لوگوں کی تجارت ہوتی تھی، غلاموں کی منڈیاں لگتی تھی. صحیح بات ہے. جہاں پہ بکنے والی غلام عورتیں اور مرد آتے تھے اور لوگ ان کو خرید کے لے کے جاتے تھے، پھر ان کا خون نچوڑتے تھے کہ ہم نے تمہیں خرید کے. اور آپ دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خرید کر انہیں آزاد کرتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے ننیال کی طرف سے اور ددیال کی طرف سے غلام تھے. صحیح. نسلوں سے بکتے آ رہے تھے. بالکل. لیکن جب مکہ فتح ہوا، بالکل، اور اذان دینے کا وقت آیا، ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب ثروت اور بڑی حیثیت والے صحابہ اس وقت بھی مکی زندگی میں جن کو بڑی اہمیت حاصل تھی موجود تھے. حضور نے فرمایا بلال کہاں پہ ہے؟ یہ بات کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ. ایک غلام کعبے کی چھت پہ ہے اور اللہ کا گھر جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ اس کے پاؤں کے نیچے ہے، اس کے اوپر کھڑا ہے. یہ مرتبہ کس نے دیا؟ یہ اسلام نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نے یہ دیا، اور ہمیں سبق دیا کہ اپنے سے جو چھوٹے طبقے ہیں نا، یہ اونچ نیچ کا تضاد بہت کم ہے باہر سوائے ٹوٹے ہوئے معاشروں میں، لیکن ہمارے ہاں بہت ہے بدقسمتی سے. اللہ کرے کہ ہماری نوجوان نسل، ایک تو تعلیم جو ہے نا وہ کانسیپٹ کے اوپر تعلیم نہیں ہماری ہوتی، ہماری تعلیم ڈگری کے لیے ہوتی ہے. اگر ایک پڑھے لکھے تعلیم یافتہ آدمی اور ایک نیم خواندہ یا خواندہ بندے کے اخلاقیات میں فرق نہیں ہے تو سمجھ لیجئے وہ تعلیم بیکار ہے. صحیح بات ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں جو ہماری معاشرتی ہیں ان میں ہمیں ہمارے نوجوانوں کو، مجھے تو ان سے بڑی امید ہے انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. بالکل. اچھا، ایک اور چیز ضرور جاننا چاہوں گی کہ اگر ہماری نوجوان نسل میں جو لوگ آگے بڑھ کر اس طرح کی نعت گوئی اور نعت خوانی کی طرف آنا چاہتے ہیں، اشعار لکھنا چاہتے ہیں، تو ان کو آپ کیا میسج دیں گے کہ کیا ان کو اپنانا چاہیے طریقہ کار؟ جی دیکھیں، نعت لکھنا ایک بڑا ذمہ داری کا کام ہے. یعنی آپ شاعری کریں نا، آپ جتنا مرضی اس میں غلو یا اس میں بڑھا دیں، کسی کو گھٹا دیں، وہ شاعری، کیونکہ آپ کسی مجاز کے بارے میں شعر کہہ رہے ہیں. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے نا تو آپ اس ہستی کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو اللہ کے محبوب ہستی ہے، جو کائنات میں رحمت للعالمین کائناتوں کے لیے بن کے آئے ہیں. وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری کائناتوں، ایک کائنات نہیں بلکہ کائناتوں کے لیے حضور رحمت بن کے آئے ہیں. تو ان کی زندگی، ان کی تمام شان، ان کے مقام کو پہلے پڑھیں، اس کے بارے میں جانیں، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں. کرنے کے بعد یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ نعت کی طرف آئیں اور نعت کہیں. یہ صرف آج کی بات نہیں ہے.
नात कहना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में, मैं एक मरतबा पहले भी आपके प्रोग्राम में यहाँ आया था और मैंने इस पे बात की थी, और हुजूर आका अलैहि सल्लम से तो शायर की, नात गो की इस्लाह साबित है कि हुजूर ने इस्लाह की, इसको यूं नहीं यूं कर दो। जी जी जी, ठीक है ना। तो और ये भी नात गो को ये एजाज़ हासिल है कि मस्जिद नबी में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत हसन बिन साबित को अपने मिंबर पे बिठाया और खुद आप सामईन में बैठ के कहा अब मेरी नात पढ़ो। बिल्कुल। तो ये बड़ा मनसब की बात है, लेकिन इसके लिए तैयारी होनी चाहिए। इसके लिए लिखना और पढ़ना, जितना नातिया अदब है, जितनी सीरत पे आपको बेहतर किताबें मिल सकती हैं, कुरान आप हकीम उन्हें पढ़ें और आप फिर उन्हें पढ़ें और फिर आप इस तरह। सही है, हर चीज़ मुताले के बाद ही की जाए। बिल्कुल। अच्छा, अमेरिका में भी किस तरह की ये नात ख्वानी की महफिलें सजती हैं और वहाँ क्या तरीक़ेकार है, ज़रा उसका भी बताइए। जी, अमेरिका में दरअसल यूरोप में, अमेरिका में ज़्यादातर प्रोग्राम्स होते हैं वीकेंड्स पे। अच्छा। क्योंकि लोग सैटरडे संडे छुट्टी, तो जो फ्राइडे नाइट होती है, फिर सैटरडे, फिर संडे, ये नाइट्स, ये 3 दिन के होते हैं। अदरवाइज लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो रोज़ कहीं जाएं, रोटी रोज़ी में अपने लगे रहते हैं। तो लेकिन वहाँ की मसाजिद में जो वहाँ पे रहने वाले बच्चे हैं, जो फैमिलीज़ हैं ना, उनकी बड़ी अटैचमेंट है उनके साथ। अच्छा। वीकेंड पे लोग बच्चों को स्कूल, वहाँ पे जो वीकेंड संडे स्कूल होता है या वीकेंड स्कूल होता है, वहाँ पे छोड़ के आते हैं। अच्छा। वो बच्चे वहाँ पे बैठ के इस्लामी तालीमात सीखते हैं, प्रैक्टिकल इस्लामी मामलात को देखते और करते हैं वहाँ पे कि किस तरीके से इस्लाम में, मसलन इवन के जो खाने पकाने का अंदाज है ना बच्चियों के लिए, वो भी सिखाया जाता है कि तहजीब और अदब में किस तरह खाना, मैनर्स के साथ, मैनर्स के साथ खाना खाना, बोलना, सलाम करना, किसका हक है, किसका पहल है उस हक में कि ये इसको ये होना चाहिए, पेरेंट्स को आगे जगह देना, उन्हें लेके जाना। वरना आपको तो पता है कि आजकल जो एक फ्री स्टाइल माशरा हो गया ना, उसमें ये अक़दार मिटती जा रही है। बिल्कुल, ये पोर्शन हट ही गया है कि आप इखलाकियात दूसरों को सिखाएं, उनको बताएं किसी दूसरे से आपने क्या बर्ताव करना है, किस तरह से गुफ्तगू करनी है। ये सारी चीज़ें जो हैं आई थिंक अब हमें अपनानी ज़रूर चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ गए लेकिन शायद अपनी चीज़ों को पीछे छोड़ गए। तो इस तरह जो महफिल होती हैं, मिलाद की महफिल होती हैं, वैसे सीरत के कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो उसमें नात होती है और नात खानी के पूरे प्रोग्राम पाकिस्तान से, इंडिया से और दीगर ममालिक, अरब ममालिक से नात खान पढ़ने के लिए आते हैं, और वहाँ पे भी माशाल्लाह बहुत, और बल्कि मैं ये कहूँ कि बड़े दिल के साथ, बड़ी रूह के जज्बों के साथ लोग जाते वहाँ शामिल होते हैं। बिल्कुल जी, ये बात तो हकीकत है। बहुत बहुत शुक्रिया नूर साहब, थैंक यू सो मच कि आप अमेरिका से स्पेशली आए और आज हमें वक्त दिया, और बड़ा मज़ा आया आपसे बातचीत करके। और मेरे ख्याल से अब जिन्होंने देखा और वो जो नौजवान नस्ल है वो हमारी इस गुफ्तगू से कुछ ना कुछ सीखेगी ज़रूर, और जो कमियां बेशी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनाई हुई है शायद उनको वो ख़त्म कर देंगी। तो मेरे ख्याल से वो और ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका भी और ATV का बारे दीगर कि आपने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी जनाब, नूर जलाल हमारे साथ मौजूद हैं और ऐसा हो नहीं सकता कि हम उनका कलाम सुने बगैर उनको यहाँ से जाने दें। एक छोटी सी ब्रेक तो लेंगे, लेकिन उससे पहले हम उनका कलाम ज़रूर सुनेंगे, तो आइए चल के सुनते हैं। एक उम्मीद करम काफी है जीने के लिए, एक उम्मीद करम काफी है जीने के लिए, दिल बेताब मचलता है मदीने के लिए, दिल बेताब मचलता है मदीने के लिए। हाँ, अपने बीमार पे एक और नजर भी आका
اپنے بیمار پہ ایک اور نظر بھی آقا، زخم کچھ اور بھی باقی ہیں، چاک کچھ اور بھی باقی ہیں، ڈوب جائے نا گناہوں کے سمندر میں ابھی کہیں، ڈوب جائے نا گناہوں کے سمندر میں کہیں، بادباں چاہیے اس دل کے سفینے کے لیے، بادباں چاہیے اس دل کے سفینے کے لیے، اور قلزم عشق نبی پر ہے فقیروں کا ہجوم، قلزم عشق نبی پر ہے فقیروں کا ہجوم، دست سرکار سے بےتاب ہیں پینے کے لیے، دست سرکار سے بےتاب ہیں پینے کے لیے، اور میرے دامن میں بھلا نور ہے کیا اس کے سوا، میرے دامن میں بھلا نور ہے کیا اس کے سوا، لفظ چن لایا ہوں نعتوں کے خزینے کے لیے، لفظ چن لایا ہوں نعتوں کے خزینے کے لیے، ایک امید کرم